السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیلاب کی نئی اور تازہ اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 اگست بروز بدھ کا روز ہے۔ شام 5 بجے کی اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سیلاب کی کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رات کے جو پاکستان میں سیلاب نے تباہیاں مچائی ہیں وہ کن کن علاقوں میں مچائی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بہاور نگر کی۔ آپ کو 2 دن پہلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ بہاور نگر، پاک پتن اور بہاولپور کے علاقوں میں بھاری نقصان ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پانی پیچھے سے اتنا زیادہ رفتار سے اور یہ سارا فلیٹ ایریا ہے جس کی وجہ سے پانی اتنی دور تک جا سکتا ہے، اور وہی بات ہوئی۔ رات کے بہت سے بند جو ہے وہ ٹوٹے ہیں۔ کچھ عارضی بند لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے تھے وہ بھی ٹوٹے ہیں، اور کچھ جو گورنمنٹ نے بند بنائے ہوئے تھے وہ کافی خستہ حالت تھے، کیونکہ 1988 کے بعد سے سیلاب نہیں آیا۔ 35 سال کے بعد اتنا بڑا سیلاب پاکستان میں آیا ہے۔ اور اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ انڈیا میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ پونگ ڈیم دوبارہ فل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ وہاں پر موسلا دھار بارشیں رات سے ہو رہی ہیں، اور ان کا جو بھاکرا ڈیم ہے اس میں بھی پانی کا لیول بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی حکومت کو دوبارہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر یہ پانی کا لیول اوپر اور گیا تو ہم مزید پانی دریائے ستلج میں چھوڑیں گے، جو کہ ہریکے پتن پر آئے گا۔ ہریکے پتن سے یہ گنڈا سنگھ پر آئے گا، اور گنڈا سنگھ سے پاکستان میں داخل ہو جائے گا۔ جو پہلے سیلاب آیا ہے اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے۔ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، سیلاب اس وقت ہیڈ اسلام سے ٹکرا رہا ہے۔ آپ کو رات کو بتا دیا تھا کہ شام 5 بجے تک یا شام 6-7 بجے تک یہ ہیڈ اسلام سے ٹکرائے گا، ہیڈ اسلام سے گزرے گا۔ اب یہ رات کو آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ اس وقت کتنا پانی ہیڈ اسلام سے گزر رہا ہے۔ فی الحال جو دوپہر کی اپڈیٹ تھی وہ یہی تھی کہ پہلے 54,000 تھا، پھر 66,000 ہوا، پھر 72,000 ہوا۔ اس کا جو لیول ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر جائے گا، کیونکہ 2,78,000 کا ریلا جو ہے وہ گنڈا سنگھ کے مقام سے گزرا تھا۔ اس کے بعد یہ ہیڈ سلیمانگی سے 1,91,000 پانی گزرا تھا۔ باقی جو پانی تھا وہ راستے میں بکھر گیا تھا، وہ ابھی بھی پانی وہاں پر ہی کھڑا ہے۔ وہ پانی کوئی نکالے گا نہیں، وہ پانی خود بخود ہی خشک ہوگا۔ اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ 1,91,000 جو ہیڈ سلیمانگی سے گزرا ہے تو ہیڈ اسلام پر کتنا پانی پہنچتا ہے، کیونکہ ہیڈ سلیمانگی سے ہیڈ اسلام تک کا جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پانی بہت زیادہ راستے میں بکھرا ہے، پانی نے تباہی بہت زیادہ مچائی ہے، اور تقریباً ٹوٹل جو بہاور نگر، پاک پتن کے علاقے ہیں، منچن آباد میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تقریباً 80 سے زیادہ گاؤں زیر آب آئے ہیں۔ ریسکیو کی طرف سے جو خبر شائع کی گئی، انہوں نے کہا ہے 1,30,000 لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ریسکیو نے ریسکیو کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت جہاں پہ ریسکیو نہیں پہنچ سکی وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت پرائیویٹ بیڑے کروا کر، کشتیاں کروا کر، بھاری رقم دے کر ان کو تو اپنا سامان نکالا۔ انتظامیہ کی طرف سے 3 دن پہلے سے الارم بجانے شروع کر دیے گئے تھے۔ ریسکیو کی ٹیمیں ہر گاؤں، ہر گھر گئی کہ آپ گھر خالی کر دیں، گاؤں خالی کر دیں، لیکن کچھ لوگ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی دور تک پانی نہیں آئے گا، لیکن کیونکہ یہ سارا فلیٹ ایریا ہے تو اس وجہ سے پانی دور تک جائے گا، لیکن ریسکیو ٹیموں کو اس بات کا پتہ تھا کہ پانی دور تک جائے گا۔ اب سننے میں آیا ہے کہ بہاولپور کے جو علاقے ہیں وہاں پر آرمی نے گاؤں خالی کروانے شروع کر دی ہیں، کیونکہ ایک تو مسئلہ ہے پانی دور تک جا رہا ہے، اس کے بعد لوگوں کو ریسکیو کرنے کا مسئلہ ہے۔ ریسکیو آپریشن رات ساری جاری رہا، 2-3 بجے تک بھی ریسکیو آپریشن جاری تھا۔ کچھ جگہ پہ ریسکیو نہیں پہنچ سکی تو وہ لوگ ابھی بھی کسی کی مدد کے طلبگار ہیں، کیونکہ کچھ علاقے بہت زیادہ دور ہیں، وہاں پر کوئی 2-4-5 گھر ہیں جن کی وجہ سے ریسکیو کا اس طرف دھیان نہیں ہے۔ تو آگے جو دوسرا مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں ان کو رہنے کے لیے جگہ کہاں پر دی جائے، ان کو کھانے کے لیے کیسے ان کا مینجمنٹ کیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ٹوٹل انتظامیہ ہے ریسکیو کی وہ ان کو بچانے میں لگی ہوئی ہے، ان کا سامان نکالنے میں لگی ہے۔ جو قیمتی سامان ہے صرف وہی ساتھ لے کے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، باقی جو سیلاب والا باقی اپنے گھروں میں ہی پڑا رہے گا۔ اس سے اچھا تھا کہ یہ آپ کو 4 دن سے آگاہ کیا جا رہا تھا کہ آپ وہاں سے نکل جائیں، دریائے ستلج کے بیلٹ کے اوپر
اوپر 8 سے 10 کلومیٹر دونوں کناروں پر جتنا ایریا ہے سارا خالی کر دیا جائے۔ آج رات یہ پانی ہیڈ اسلام سے گزرے گا، آگے بہاولپور کی طرف جائے گا۔ ہیڈ اسلام حاصل پور میں واقع ہے، تو اس سے آگے جب بہاولپور کی طرف جائے گا تو وہاں پر بھی بڑی تباہی مچنے کا امکانات ظاہر کر دیا گیا ہے ریسکیو کی ٹیموں کی طرف سے۔ باقی جو بھارت میں اس ٹائم صورتحال وہ بہت زیادہ خراب ہے، کیونکہ ان کے جو کہ ہمارا اس طرف قصور والا ہے، ان کا حسینی برج ہے، حسینی جو ہے وہ وہاں پر بھی بہت سے گاؤں ہیں جن پہ نقصان ہوا ہے۔ لوگ بیچارے لوگوں کے کچھ جانور بھی ان کے پانی پہ بہہ کر ادھر کو آ گئے ہیں، کچھ ہمارے پاکستان سے ادھر کو چلے گئے ہیں، کچھ جانور ایکسپائر بھی ہوئے ہیں اور کچھ جانور لاپتہ بھی ہوئے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب سیلاب لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کریں، حالانکہ لوگ ساری رات جاگ رہے تھے، لیکن ان کا خیال تھا پانی اتنی دور تک نہیں آئے گا، لیکن پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ اس سے جتنا ہو سکے پانی سے دور رہیں، اور جن شہروں کے گاؤں میں سیلاب آیا ہے ان سے یہی گزارش ہے، ان شہروں میں رہنے والے لوگوں سے جو حساب حیثیت ہے اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے، پلیز آپ کے شہروں کے پاس جو گاؤں ہیں وہاں جائیں، ان کی ہیلپ کریں، ان کو کھانے کے لیے کچھ دیں، ان کو رہنے کے لیے جگہ دیں، اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ان کی میڈیسن کا آ رہا ہے جو سننے میں آیا ہے، بہت سے دوست یہ میسیج کر رہے تھے کہ آپ اس پہ بھی بات کریں۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ لمحہ بہ لمحہ آپ کو سیلاب کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔